السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ الحمدللہ، آج ہم اپنی آیات کا جو آغاز کریں گے وہ ہے سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 47 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، اوتو جو دیے گئے ہو، الکتابہ کتاب کو، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا اتاری ہے ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے جو، من قبلی اس سے پہلے ہے، ان نطمسا وجوہن، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا اور پھر ہم پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسے لعنا جیسا کہ لعنت کی ہم نے، اصحاب السبتی ہفتہ والوں پر، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس سے پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کو لے کے کنیکٹ کر کے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نازل کیا جاتا تھا اس کو زبان پھیر کر بولتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم اس طرح کا رویہ اختیار کرو جیسے تم نے سنا ہو لیکن سنا نہ بھی ہو، یعنی نہ سنوائے جاؤ۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رائینہ کی بجائے وہ رائینہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کیا کرتے تھے، ہر بات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس کو زبان کو ٹیڑھا کر کہتے تاکہ کیا ہو، الفاظ جو ہے ان کے زبر زیر پیش کی وجہ سے ان کا معنی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اگر دوں تو وہ ایسی ہے کہ قرآن الحکیم میں انا اور انا کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی بالکل ایک جیسے ہیں۔ انا کا مطلب ہے بے شک، بعض اوقات وہ تحقیق کے کانٹیکس کے اندر بھی آیا ہے، یعنی تحقیق میں بھی کہا گیا کہ تحقیق ایسا ہوا، اور بے شک کے سینس میں بھی کہ ہاں یہ چیز ہو کر رہنے والی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے زبر کے ساتھ، انا، مطلب اسی کا بھی وہی ہے، اس کا مطلب بھی ہم بے شک کرتے ہیں، لیکن دونوں کے سیاق اور سباق کے اندر ڈفرنس ہے۔ انا کسی بھی جملے کے آغاز کے اندر آتا ہے اور انا جو ہے وہ مڈ کے اندر آتا ہے، تو یہ دونوں جو ڈفرنس ہے نا چیز کا، وہ ان کے سیاق و سباق کی وجہ سے مختلف کر دیتے ہیں چیز کو۔ اسی طریقے سے اس کا مطلب تھا رائینہ کا مطلب ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، انہوں نے اس کو رائینہ یعنی ہمارے گڈریے کر دیا۔ اسی طریقے سے جو مروہ کا لفظ تھا، صفا مروہ میں اسے یہ موریا کا لفظ پڑھا کرتے تھے تاکہ کیا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جو ہے وہ یہاں سے منسوب نہ ہو سکے، بلکہ کیا ہو، وہ فلسطین کا جو علاقہ ہے موریا اسی سے ہو، اور یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ کبھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آئے تھے بیت اللہ کی طرف۔ تو اس تمام تر پس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، اور جو چیز ہم نے اتاری ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والی ہے اس پہلی کتاب کی جو اب تک کی گزر چکی ہیں، تورات، زبور اور انجیل کی۔ پھر کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو نہ بگاڑ دیا جائے، یعنی چہروں کو بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوموں کے اوپر طرح طرح کے عذاب آتے رہے ہیں جن کے اندر ان کی صورتوں کو، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا، اور یہ عذاب کی بدترین شکل ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو دیا ہے۔ ان میں سے قوموں کو جو ہے وہ بندر بھی بنا دیا گیا، اور پھر کیا بنا دیا گیا کہ سور کی شکل دے دی گئی، اور اس طریقے سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت کو نازل فرمایا۔
پھر کہا گیا کہ کیسا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اصحاب سبت تھے. اصحاب سبت کون تھے؟ عربی میں سبت جو ہے وہ ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے. اصحاب سبت جو تھے وہ ہفتے کے دن والے تھے. بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم ایسی تھی جس کو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی. یہ وادی ایلا کا کیا کہتے ہیں ایک ان کا واقعہ ہے کہ جو کہ ندی کے کنارے مچھیرے رہتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے پورے ہفتے مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور ان کو بیچتے تھے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن تم تمام تر چیزوں کو چھوڑو گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو گے, اور اس دن تم نے دنیاوی کام کوئی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں جمعے کے لیے دیا ہے, یعنی جمعے کے دن کے لیے, کہ جس دن ہم نے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اور پھر جمعے کی نماز کو ادا کرنا ہے. لیکن سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد تم منتشر ہو جاؤ اور اس کے بعد جو اپنی تم تجارت کرتے ہو یا باقی کے تمام تر افعال کرتے ہو وہ تم کرتے جاؤ. تو اس طریقے سے جو ہے تو اس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ ان کو بھی منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن جو ہے یہ تمام تر تم نے کوئی کام نہیں کرنا. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ہفتے کے دن جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو مچھلیاں زیادہ اچھل کے آتی ہیں دریا کے کنارے. انہوں نے چالاکی کرنا شروع کر دی اور جمعے کے دن انہوں نے جال بچھانا شروع کر دیا تاکہ کیا ہو ہفتے والے دن وہ نہ کریں اور ہفتے کی رات کو جیسے ہی وہ جال کو دیکھیں تو ڈھیر ساری مچھلیاں آئی ہوئی ہوں. تو انہوں نے اس چیز کی نافرمانی کی تھی جس کے رزلٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا تھا, ان کی شکلوں کو مکمل طور پر پھیر دیا تھا اور ان کو جو ہے وہ بندر اور اسی طریقے سے سور بنا دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. شکلوں کا پھیر دینا اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہرے کے اوپر ہی ہم آنکھیں دی ہیں اور کان دیے ہیں. یہ دو ایسے چیزیں ہیں جن کو عقل کی کھڑکیاں کہا جاتا ہے. اگر ان کے ذریعے سے انسان حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کبھی بھی تو وہ کیا ہوگا, تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا, اور انہی کے ذریعے سے کیا کرے گا, وہ اس حق کو پہچانے گا اور اپنے خالق کائنات کی تمام تر چیزوں کو جان لے گا. اور چہرہ انسان کی عظمت کی علامت ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو تم کو عزت دی اللہ وہ تم سے لے لے گا اور تم پر عذاب کو دوچار کرے گا. تم پر حضرت داؤد کی قوم جیسا عذاب آئے گا, وہ تم جس طریقے سے وہ لوگ بندر بنا دیے گئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کر دے گا اگر تم اللہ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کرو گے. پھر فرمایا گیا ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر, نہیں بخشے گا, کا کہ شریک کیا جائے بھی ساتھ اس کے, وَيَغْفِرُ, اور بخش دے گا, مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ جو کچھ ہے, لِمَن يَشَاءُ, جس کو وہ چاہے گا, وَمَن يُشْرِكْ, اور جو کچھ شریک کرے گا, بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ, فقط, تو تحقیق, افترا, اس نے گھڑ لیا, اسمن عظیمہ, گناہ بہت بڑا. پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے آیات دیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے, اور وہ کیا ہے, اللہ کی ذات, صفات, اس کے اعمال, اس کے افعال, اس کی تمام تر قدرت کے اندر مخلوق کو ساتھ ٹھہرانا. اب وہ مخلوق کو ساتھ ٹھہرانا کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, لیکن ان تمام تر چیزوں کے اندر کیا کرنا, مخلوق کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں اس واسطے, اس وسیلے, اس دربار یا کسی بھی ایسی ہستی کے پاس گیا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوا, مجھے یہ چیز مل گئی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر جاتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے, تو یہ کوئی سائنٹیفک رول نہیں ہے جس کے تحت یہ کہہ دیا جائے کہ ہر انسان کو یہ چیز مل جائے گی. انسانوں کو ان کے عقائد کے حساب سے, ان کے یقین کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو چھوٹ عطا فرما دی ہے, یعنی مہلت دے دی ہے کہ تمہارے سامنے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, جس طرف تم قدم بڑھاؤ گے اس طرف کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کی سادی سی مثال ایسی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی چیز سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نہیں بھی کرتے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ریمائنڈر اس چیز کا دیتا جاتا ہے. ایون کہ فیس بک آپ کو دیتی ہے کہ آپ نے یہ چیز سرچ کی تھی تو اس کے متعلق نئی اپڈیٹ آئی ہے تو آپ دیکھتے جائیں. اگر آپ نے کوئی اچھی چیز سرچ کی ہے جیسے کوکنگ کی ہوگی یا کوئی بھی آپ کی جو شوق ہے, اس کے بعد کیا ہوا, وہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ, وہ تمام تر اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو دکھاتا جائے گا. زندگی کے اندر اچھے اور برے راستے کے اندر چلنے کی سیم یہی نشانی ہے کہ جس طرف آپ قدم بڑھانا چاہیں گے اس طرف کی چیزیں آپ کے سامنے خود بخود عیاں ہوتی جائیں گی. آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو اس راستے کی طرف لے جائیں گے. تو انسان کی جستجو جیسی ہوگی اسی طریقے
طریقے سے اس کو ملے گا. یہی چیز اللہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام تر گناہوں کو بخش دے گا. شرک اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی سی چیز کرتے ہو اور آپ کی بنائی ہوئی چیز کسی اور کو دے دی جائے تو کیا کرنے کو دل کرتا ہے؟ یا تو اس کو مارنے کو دل کرتا ہے یا پھر کچھ اور کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں نا جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے فوری طور پر, لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کے لیے شعوری طور پر توبہ کر کے انسان کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو وہ معاف کر دے گا, لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے کہ وہ تمہارے مقام کے اوپر بیٹھیں, اور تم کیا کرتے ہو کہ وہ مخلوق جو اللہ کی غلام ہے اس کو تم برابر لا کر اللہ تعالیٰ کے کھڑا کر دیتے ہو. پھر فرمایا گیا الم تروا الی الذین, کیا نہیں دیکھا تم نے الی الذین, ان لوگوں کی طرف یزکون, جو پاک سمجھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفسوں کو, بل اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ, یزکی, پاک کرتا ہے, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے, ویظلمون, اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے, فتیلا, دھاگے برابر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک جو سمجھتے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری نیکی ان کے لیے. اب یہ یہاں سے مراد وہ آ گئی, یعنی یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے, پہلے ان کا کانٹیکسٹ لیتے ہیں پھر اپنا لیتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, بہت نعوذ باللہ, اور ہم پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو کیا ہوا کہ ہمیں تو آگ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے پاکیزگی ہے جو انسانوں کے نفسوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یعنی یہ انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی بھی چیز ہے, تو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. نہ تو ہم کسی کو نیک کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو بد کہہ سکتے ہیں. جس کو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ دے گا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے, بندوں کا اپنا احسان نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ کے دہانے کی طرف لپکتے جاتے ہو پتنگوں کی طرف, میں تمہیں کیا کرتا ہوں, پکڑ پکڑ کر واپس لاتا ہوں. یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ اسے بار بار برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بچ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, سکون پاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا, اس میں جیسے ایک باریک سا وائٹ سے کلر کا ایک دھاگا سا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے موم بتی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو کہا گیا کہ اتنا جتنا وہ باریک ہے نا, اس کے برابر بھی کوئی انسان ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا اس کو برابر طور پر صلہ دے گا. بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا نام پوچھا. اس وقت میرا نام براہ تھا. آپ نے کہا اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو, کیونکہ اللہ جانتا ہے کون نیک ہے اور کون بد ہے, اس لیے پھر ان کا نام جو ہے وہ زینب رکھ دیا گیا. یعنی اس طرح کے نام کوئی بھی رکھنا کہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ پاکیزہ معلوم ہو, تو اس طرح کے نام بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو بہت نیک سمجھنا شروع کر دے اور باقی کے تمام کام جو ہے وہ چھوڑ دے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور دوسرے نہیں پڑھتے. ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی ذات کو دیکھنا ہے, دوسرے کی ذات کی ہمیں فکر نہیں کرنی. پھر کہا گیا کہ انظر, دیکھو, کیف, کس طرح, یفترون, کہ باندھتے ہیں اللہ, وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, الکاذب, جھوٹ کو, وکفا, اور کافی ہے, بھی, ساتھ اس کے, اسم مبینہ, گناہ کو لم کھلا. اب کہا گیا کہ دیکھو کس طرح وہ جھوٹ کو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ یعنی ان کے لیے اس گناہ کے اندر جو وہ کھلم کھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کیا ہے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں, وہ جھوٹ اللہ پر یہ گھڑتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں, جس طریقے سے یہود اور نصارہ نے کہا نعوذ باللہ کہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ تمام تر جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ گھڑتے ہیں, اور اب انہیں یقیناً جلد پتہ چل جائے گا کہ اصل میں سچی بات کیا ہے, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا.
پھر فرمایا گیا الم ترو الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف اوتو جو دے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی ساتھ جبت کے، والطاغوتی اور طاغوت کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ اب فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہ کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، مطلب یہود اور نصارہ، جو کہ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ جبت کیا ہوتا ہے؟ جبت ہوتا ہے بے اصل، بے حقیقت، وہ چیز جس کے اندر خیر نہ ہو۔ ابو داؤد کی کتاب طب میں آتا ہے کہ جبت سے مراد پرندوں کو اڑا کر، خط کھینچ کر بدفعالی اور بدشگونی لینا ہے۔ اس میں کہانت بھی ہے، شگون بھی ہے، اور ٹونے ٹوٹکے بھی ہیں۔ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یہ جادوگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مراد جادو، یعنی ہر وہ بے اثر اور بے فائدہ چیز ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ طاغوت کیا ہے، کہ طاغوت حبشی زبان میں جادو کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اس میں جادو بھی ہے اور سحر بھی ہے۔ اور طاغوت ایکچوئل میں اس انسان کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو انسانوں کو کی عبادت سے خوش ہونا شروع ہو جائے، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی اس کے اندر عبادت کرنے والے اور جو جس کی عبادت ہو رہی ہے دونوں کی رضامندی درکار ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اس لیے شیطان کو بھی طاغوت کا نام دیا گیا۔ یہاں پر کہا گیا کہ یہود جو ہے وہ دین کی روح سے خالی تھے، وہ لوگ صرف رسوم و رواج پر ایمان رکھتے تھے، جیسے آج کے ہمارے مسلمان ہیں کہ اصل دین کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ بہت ساری جو رسمیں ہمارے ہر دن کے حساب سے بنائی گئی ہیں، بس اسی طریقے سے رسموں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو ان رسوم پر عمل نہیں کرتا اسے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ دین سے مکمل طور پر خالی ہے۔ یہود کے علماء نے دین پر ایسا تشدد پیدا کیا کہ لوگوں نے مشکل دین کی بجائے خود ساختہ دین ایجاد کر لیا۔ یہودی علماء صحیح جو اسلام تھا اس کے پیروکار تھے، لیکن کیا ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھاتے ہیں، ان کے ہاں یہ جرم تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو سفیدی کی گئی قبروں سے تشبیہ دی کہ اوپر سے اچھے ہیں اور اندر سے گلی سڑی ہڈیاں ہیں، تنکے چھان کر پیتے ہیں مگر تنکے چھان کر پھینک دیتے ہیں مگر شہتیر پی لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور اللہ کی کتاب بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے جو توق تھے نا، ان سے ان لوگوں کو آزاد کرایا۔ اچھا، یہ جو تنکے چھان کر پھینکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بہت بڑے بڑے جو دین کے اندر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ابھی آپ کے سامنے کوئی کھانا کھاتے ہوئے بات کرنا شروع کر دے تو بعض لوگ، میں نے خود بھی ایسے دیکھے ہیں جو وہ کہتے ہیں نہیں کھانا کھاتے ہوئے جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ گناہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹی ایک مائنر چیز ہے، اس کے لیے تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وضو کے اندر اس کی اراکین کی ادائیگی ہوتی ہے، اراکین کی ادائیگی ہوتی ہے یا پھر کیا چیز ہوتی ہے، یا باقی کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، یعنی جس طرح وضو کرنا ہے یا نماز کے اندر جو ان کے اراکین کی صحیح درست طریقے سے پاؤں کو رکھنے کی یا سجدہ کرنے کی ادائیگی ہے، ان کو مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا حال تھا، تو اسی لیے کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو کتاب دیے گئے وہ جبت اور طاغوت کی پیروی کرنے والے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ بد اخلاقیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہوئی بن اخطب جنگ کے احد کے بعد کفار سے ملنے گیا، اور پھر یعنی یہود جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہلاک کر لیں گے، کس کے ساتھ مل کے، اہل مکہ کے ساتھ۔ تو جب وہ وہاں گیا نا تو اس نے جا کر ہوئی بن اخطب نے کہا، اور یہ آپ کو پتا ہے ہوئی بن اخطب کون ہے، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور یہ جو تھا وہ خیبر کا جو سردار تھا نا، یہ وہ شخص تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی تھی غزوہ خیبر کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کر لیا تھا، وہ ہماری ماؤں میں سے ایک ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ کیا تھا کہ ان کو ہلاک کر دیں، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان دو بتوں کو سجدہ کرو۔ وہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن ضد میں انہوں نے ایسا کیا۔
یعنی ان بتوں کے سامنے بھی وہ جھک گئے. اور 30 آدمی تھے اور 30 کے یعنی وہ 30 آدمی گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب کعبہ کے سامنے آ کر قسم کھائیں. ابو سفیان نے کہا کہ ہم جاہل ہیں اور تم اہل کتاب ہو, تم بتاؤ ہم دونوں میں سے کون درست ہے. تو کعب نے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حج کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے, یعنی قدیم دین کے وہ مخالف ہو گئے ہیں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ وہ گمراہ ہے اور تم لوگ سچ کے اوپر ہو. یعنی ضد جو ہے وہ انسان کو اتنا تباہ و برباد کر دیتی ہے کہ وہ لوگ اہل کتاب تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پے در پے ملائکہ کو بھیجا تھا, لیکن انہوں نے کیونکہ بات نہیں ماننی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کرنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں سے جو کہ حق کے اوپر ہے ان سے زیادہ راستے میں سیدھے ہو, یعنی سچے ہو. پھر فرمایا گیا اولئک, یہی لوگ, الذین, وہ لوگ ہیں, لعنہم اللہ, کی لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر, وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ, اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالیٰ, فلن, تو ہرگز نہیں, تاجدہ, تم پاؤ گے, لہو, اس کے لیے, نصیرہ, کوئی بھی مددگار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر لعنت فرما دی. لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اور سب سے بڑا جو لعنت زدہ جو جس کو دیکھتے ہیں نا وہ ہے شیطان, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر لعنت زدہ کر دیا, اور وہ دوسرے لوگوں کو اس چیز کے لیے ابھارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اس کے گروہ میں شامل ہو جائیں, اور آخرت میں وہ کیا کرے گا, وہ جب دیکھے گا نا ساری چیزوں کو تو وہ کہے گا میں نے تھوڑی کہا تھا تم لوگوں کو کہ تم میری عبادت کرو. تمہارے اپنے نفسوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ تم کیا کرتے تھے کہ تم جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اس کی پیروی کریں اپنے نفسوں کی, اور پھر کیا ہو کہ سکون سے زندگی گزاریں. تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی ہے, اور اس لعنت کے بعد تم ان کا کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ ان لوگوں نے توحید کی ضد کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام لہم, یا ان کے لیے, نصیب, کوئی حصہ ہے, من الملکی, سلطنت میں سے یا بادشاہت میں سے, فَإِذَا اللَّهُ, تو تب نہیں, یوتونا, وہ دیں گے, الناس, لوگوں کو, نقیرہ, تل برابر. یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی یہود کی مشہور صفت بخل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے پاس اگر بادشاہت بھی ہو تو تب بھی وہ کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے. تو انہوں نے حق کا اعتراف بھی نہ کیا, اور پھر کیا کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور اس بات کے لیے کہ کہیں ان کے پاس سے بادشاہت نہ چلی جائے. انسان بعض اوقات چیزوں کے زام کے اندر اتنا زیادہ مبتلا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو چھپا لیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حق کو پیدا کیا ہے اور وہ حق پر ہے, تو حق کو وہ ظاہر ہمیشہ ہر چیز کے اندر کر دیتا ہے, اور سچے کی سچائی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ضرور ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اگر ان کے پاس بادشاہت ہو تب بھی وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے, تو وہ حق تمہیں کہاں سے بتا سکتے ہیں. پھر فرمایا ام یحسدون, یا وہ حسد کرتے ہیں, الناس, لوگوں سے, علی ما آتاہم اللہ, جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے, من فضلہ, اپنے فضل میں سے, فقد آتینا, تو تحقیق دی ہم نے, آل ابراہیم, آل ابراہیم کو, الکتاب, کتاب, والحکمت, اور حکمت, وآتیناہم, اور دی ہم نے ان کو, ملکن, بادشاہت, عظیمن, بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ذکر فرمایا کہ یہ لوگ تم سے ذکر کرتے ہیں, حالانکہ اس سے پہلے یعنی یہ لوگ بھی تو مسلمان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو سب کچھ عطا فرمایا تھا. یہ لوگ کس بات کے لیے تمہارے سے جل رہے ہیں, حالانکہ ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے ان کے پاس سے جو ہے وہ نبوت کا جو اتنا اہم فریضہ تھا وہ اٹھا لیا گیا. ان کے پاس سے جو ہدایت جو تھی, جہاں سے ہدایت کا علم جو ہے, علم کا مطلب جھنڈا, تو وہ علم جو تھا وہ مکمل طور پر ہٹا لیا گیا. تو فرمایا گیا کہ یہ کیا تھا, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جو دور تھا نا, وہ ان کے لیے بہت عروج کا دور تھا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر, آل کہتے ہیں پوری کی پوری اولاد کو, اس کے اندر ازواج بھی آتی ہیں اور اولاد بھی آتی ہے. تو پھر فرمایا گیا ان کی جو مکمل آل ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حکمت بھی دی, بادشاہت بھی دی, اور کتاب کا بھی نازل فرمائے. تو پھر اس کے بعد کیا کیا, ان لوگوں نے گمراہی کی, اور گمراہی کرنے کے بعد یہ تمام تر چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے, اور یہ کیا ہے, اس کے ذریعے سے یہ لوگ تباہی اور بربادی کا پھر شکار ہو گئے. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے صاحب نعمت کے زوال کی تمنا کرنا, یعنی کوئی بھی کسی بھی انسان کے پاس ہو کوئی بھی چیز, تو اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. اور یہ چیز جو ہے وہ خالی انسانوں کے اندر نہیں ہوتی, ہمارے ارد گرد ایٹماسفیئر کے اندر جو تمام تر اور مخلوق اللہ کی گھوم رہی ہے نا,
تبھی وہ بھی ہم سے حسد کرتی ہے چاروں طرف. اچھا وہ حسد کیا ہے, اس کی ثبوت کیا چیز ہے؟ جو سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں جنوں اور انسانوں کے حسد سے جو ہے وہ سورہ فلق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. تو پھر یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ دیکھنے والوں کی نظریں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اگر ہم سائنٹیفک اسٹڈی کے حساب سے دیکھیں تو نظر کیا ہوتی ہے, نظر لگنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہے, خواہ وہ محبت سے دیکھ رہا ہے یا نہیں, یا کسی بھی انداز سے دیکھ رہا ہے, تو ہر انسان کے ارد گرد ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے. اگر وہ اس کی دیکھنے کی جو چیز ہے, یعنی اس کی جو نظریں ہیں اس کی میگنیٹک فیلڈ کے آر پار ہو جاتی ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں اس سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے انسان کو نظر لگ جاتی ہے. اور نظر ہر انسان کو لگ سکتی ہے, خواہ اس کے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیکار ہوں اور دوسرا میرے سے زیادہ بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی صلاحیت, کوئی نہ کوئی خاص قسم کی صلاحیت کو دے کر بھیجا ہے. تو اب ان کو یہ کیا حسد تھا؟ حسد یہ تھا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کو کیوں مل گئی, اور وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو نبی تھے, کوئی بھی جو آنے تھے, ان کی جو ہے آمد جو ہے وہ ان کے ہاں ہو, کس میں بنی اسرائیل کے اندر ہو. لیکن کیا ہوا کہ وہ ان کی آمد جو تھی وہ بنی اسماعیل کے اندر ہو گئی, اور یہ چیز ان کے لیے تمام تر نقصان دہ تھی. نقصان دہ کیا تھی؟ ان کے پاس سے ان کی امامت, ان کی جو روب تھا جس کے ذریعے سے وہ قریش مکہ کو بھی ڈرایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والے ہیں اور اس کے بعد کیا کریں گے, ہم حکومت کریں گے. تو یہی چیز ان کے لیے مشکل تھی. یہود کو مشکل یہ تھی کہ وہ دین کی اجارہ داری چاہتے تھے, اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کبھی بھی, تو ہمارے ہاں دین کی اجارہ داری آپ کو چاروں طرف نظر آئے گی. یعنی ہم نے دین کو ایک اجارہ داری کا مرکز بنا لیا کہ ہم نے اپنے ظاہری حلیے کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سے بڑا تو کوئی زیادہ دیندار ہے ہی نہیں, اور اس کی اجارہ داری کو ہم نے قائم کر لیا. اب اندر کے حال کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخوبی طور پر جانتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس حد پہ آ گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی مخالفت کرنا شروع کر دی. اب اس بات کو اگر میں دنیا سے ڈیفائن کروں دین کی اجارہ داری کے حوالے سے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں خود اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے. تو اس دنیا کے اندر ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت ان لوگوں نے مخالفت کی ہوگی, اور آج کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. تو پھر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے کہ پیٹھ پیچھے تانے نہ دو, اور یہ جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. اب اس کے بعد یہ تمام تر چیز, اور آگے پھر ہم نے حسد کی اور بھی مختلف جو ہے احادیث الحمدللہ سن رکھی ہیں کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو مکمل طور پر کھا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ اس لیے ہلاک کر دی گئی تھیں کہ ان کے اندر حسد اور بغض بہت زیادہ تھا, اور وہ دین کے اندر جو ہے فوائد سے زیادہ خرابیوں کو ڈھونڈا کرتی تھیں, اور یہ تمام تر چیزیں پھر انسان کو خراب کر دیتی ہیں. تو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی تھیں, اور تمہارے پاس منصب نبوت جو تھا وہ بہت عرصے تک رہا. لیکن اب کیا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو, یعنی وہ لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے حسد کریں, اور اسی حسد کا نتیجہ تھا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو تک کروایا تھا. اور اس جادو کا جو تھا, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بیمار رہے تھے, اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بیان فرمایا تھا. تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا تھا کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یعنی کچھ گڑیا کی طرح کی کوئی چیز ہے اور اس طرح سے ہے, تو وہ جا کر لے آئیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین عطا فرمائی تھی, سورہ فلق اور سورہ ناس, جن کا پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے کوئی تعویذ یا کوئی بھی چیز, تعویذ اصل میں ہوتا کیا ہے, پناہ مانگنے کے لیے ہم ظاہری طور پر کوئی ہتھیار اپنے اوپر شامل کرتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے اسے معوذتین کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اصل میں 2 طرح کے تعویذ ہیں جو آپ صبح اور شام اپنے اوپر دم کرتے ہیں, یا کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں. خصوصاً بچوں کو تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ دم کر کے رکھا جائے, اور ان کو نظر بد کی دعا پڑھ کر سنائی جائے, اور اپنے اوپر بھی انسان جو ہے وہ ہر وقت اس کو پڑھ کر رکھے. پھر فرمایا گیا فمنہم, تو ان میں سے من آمنا جو ایمان لایا بھی ساتھ اس کے, ومنہم اور ان میں سے من صدا جس نے جو رک گیا انہو اس سے, وکفا اور کافی ہے بجہنما جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ. تو فرمایا کہ ان میں سے تو بہتر وہ ہے کہ جو کہ ایمان لے کر آ جائے,
اور وہ کافی ہے اس کے لیے کہ وہ حسد سے رک جاتا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو وہ پھر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالے جائے گا, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اپنے اعمال اس قسم کے ہیں کہ وہ اس کے اندر انقریب ڈالے جانے والے ہیں. فرمایا ان الذین, کہ بے شک وہ لوگ کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بآیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ, سوفا, انقریب, نسلیہم, ہم داخل کریں گے ان کو, نارن, آگ میں, کلما, جب کبھی, نضجت, جب کبھی پک جائیں گی, جلودہم, ان کی کھالیں, بدلناہم, تبدیل کر دیں گے ہم ان کو, جلودن, کھالوں کے ساتھ, غیرہا, ان کے علاوہ, لیذوقوا, تاکہ وہ چکھو, العذاب, عذاب کو, ان اللہ, کے بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, عزیزاً حکیمہ, زبردست حکمت والا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی چیزوں کا عذاب ذکر کیا, ایک حسد کر کے تباہ و برباد ہو کے مختلف حد سے گزر جانے والوں کا, اور ایک وہ لوگ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے تمام تر چیزوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, جبت اور طاغوت کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی جبت اور طاغوت کیا ہے کہ شیطان اور کاہن کو بھی طاغوت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے اندر ان کو جو داخل کرے گا وہ کس میں, بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. اب اس آگ کی خاصیت کیا ہوگی, یعنی اس میں سے نکلنا نہیں ہوگا, بلکہ ایک دفعہ جب کھال, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کہ پوری کی پوری جل جائے گی, تو اس کے بعد انسان سوچے گا شاید عذاب ختم ہو گیا, تو فوری طور پر اس کی جگہ ریپلیسمنٹ میں ایک اور کھال لے لے گی, اور اس کے بعد پھر وہ پکنا شروع ہو جائے گی. جس طریقے سے خالدینہ فیہا کا لفظ جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے جہنم کے لیے بھی خالدینہ فیہا آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے, اس لیے کہ عذاب ان کے پاس سے ایک منٹ بھی نہیں ہٹ پائے گا. جہنم کے اندر سب سے کم ترین عذاب جو ہوگا وہ لوہے کی جوتیاں یعنی کھولتے ہوئے لوہے کی جوتیاں پہنانے کا ہے, جس سے کیا ہوگا, جو براسی یعنی سر کی جو ہنڈیا ہے وہ کھول اٹھے گی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, آمین. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. تو پھر کیا کہا گیا کہ ان کی جو کھال ہے وہ بار بار تبدیل کر دی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہاں پر زبردست کے لیے اللہ کی خاصیت اس لیے بتائی گئی کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے, وہ جب پکڑنے پہ آئے گا تو مکمل طور پر پکڑ لے گا. اور حکمت والا کیا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر تمہیں چھوڑ رکھا تھا, تمہیں ٹائم دے رکھا تھا, لیکن کیا ہوا کہ تم نے اسی شکل کے ساتھ اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا, ان اللہ کے خلاف ان کو استعمال کیا. اللہ کے حق کے اندر تم نے دوسروں کو حق دینا شروع کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قسم کا عذاب دے گا. پھر فرمایا گیا کہ جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 میل کا ہو جائے گا, اور کھال کی موٹائی جو ہے 70 بالش ہوگی, اور داڑھ کی موٹائی احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. یہ وہ تمام تر عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا. پھر فرمایا اہل جہنم میں کم عذاب اس کو ہوگا جس کے تلوے میں چنگاری ہوگی اور اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہوگا. آگ انسان کے لیے کافی اہم ہے, اور کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے, وہ انسان کو جلا کر مار دے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور جن دونوں کے دونوں کو اللہ ڈالے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو مخلوقات پوری کی پوری کائنات میں ایسی بنائی ہیں جو کہ مکلف ہیں, یعنی جن کے بارے میں سوال جواب جو ہے وہ کیا جائے گا. پھر فرمایا گیا والذین, اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے, سندخلہم جنات, کہ انقریب ان کو داخل کرے گا جنات یعنی باغات میں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں, خالدین, رہنے والے ہیں, یعنی فیہا, اس میں, ابدن, ہمیشہ ہمیشہ, لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, ازواجن, بیویاں ہیں, مطہرۃ, پاکیزہ, وندخلہم, اور ہم داخل کریں گے ان کو, ظلن, ذلیلا, سائے میں گھنے. اب کیا ہوا کہ اللہ کی ایک بہت بہترین قرآن کی جو صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بدکاروں کا ذکر کرتا ہے وہیں فوری طور پر انسان کو تسلی دینے کے لیے نیک اعمال کرنے والوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے. یعنی جہاں دل ایک دم سے ڈرنے لگتا ہے اور انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نارے جہنم سے محفوظ فرما لے, وہیں پہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, یعنی خالی زبانی جمع تفریق کے دعووں کا کام نہیں ہے. ایمان کیا ہے, ایمان وہ پہلا درجہ ہے جس کے بعد انسان کیا کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمان کہلاتا ہے. عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعی طور پر ایمان کو لے کر آ گیا.
اسی طریقے سے مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو ہر وہ شخص ہے جو زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا ہوں؟ آخری نبی مانتا ہوں اور پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان کو لے کر آتا ہوں، تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، ہر چیز پر میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اس کی عملی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کے عمل میں اس تمام تر چیزوں کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو اب بھی یہی فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا، عنقریب ہم ان کو داخل کر دیں گے۔ اب عنقریب کب آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ فرمایا ان کو بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کرے گا، اور تاکہ کیا ہوگا؟ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنین ایمان والے جن کو بھی عذاب بھی دیا جائے گا، اور آخری وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی ہمیشگی ہے۔ اگر مثال کے طور پر جنت میں اللہ پہلے داخل کر دیتے اور بعد میں عذاب دیا جاتا تو انسان تو یہ تڑپتا ہی رہ جاتا نا کہ مجھے کل لے کے جایا جائے گا یا پرسوں لے کے جایا جائے گا یا کیا نہیں۔ وہاں سے بھی فراغت کے بعد اس کو ہمیشگی والی جنت کے اندر رکھ دیا جائے گا تاکہ اس کو لگے کہ اب یہاں سے نکل کے نہیں جانا۔ پھر کہا گیا وہاں پر تمہارے لیے جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وہ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے، اور جو دنیا کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آخرت کے اندر بھی اسے بہترین عطا فرمایا۔ اور پھر وہاں پر کیا ہوں گے؟ سائے ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو ذلن ذلیلہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، یہ اگر ہم عرب کے کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہاں پر کیونکہ بیرن زمین ہوتی ہے نا، بالکل بنجر اور ڈیزرٹ ہے پورے کا پورا، تو سایہ ملنا بہت مشکل ہے۔ ان کے لیے کسی درخت کا سایہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں تھا، تو اس کے لیے تشبیہ دی گئی کہ وہاں پر ایسی جگہ پر داخل کرے گا جہاں پر گھنی چھاؤں ہوگی۔ اور جو آپ دھوپ کے اندر کہیں پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو جب کسی درخت کی چھاؤں وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جو نیچرل ایٹماسفیئر مل رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر گھنے سائے دار درخت ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو ایک بہت آسان سا کلمہ اللہ نے فرمایا ہمیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے پڑھنے کا اجر بھی بتایا گیا کہ اس کے لیے کیا ہے کہ جنت میں اس کا اجر ایسا ہے جیسے ایک گھڑ سوار 500 سال تک کسی درخت کے نیچے جو ہے چکر لگائے لیکن اس کے مکمل کو نہ پا سکے۔ تو اتنا زیادہ اجر صرف ایک کلمے کا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم زبان سے جب متواتر اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانیوں کا معاملہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ امرو حکم دیتا ہے تم کو، ان تودو کہ تم ادا کرو الامانۃ امانتوں کو، الی اہلیہ ان کے اہل کے، اذا حکمتم جب فیصلہ کرو تم، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو بالعدل ساتھ انصاف کے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نعمہ کتنی اچھی، یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعا بصیرا سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دے دو جو کہ اس کے قابل ہیں۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لے لی، طواف کیا اور چابی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ آج کا دن وفا اور خوشخبری کا ہے، اور یہ چابی قیامت تک ان کی نسل کے اندر رہے گی، اس لیے کہ ان کے پاس جو کلید برداری تھی، کلید برداری یعنی چابی رکھنے کا جو ذمہ تھا، اور آج تک انہی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل ہے ان کے پاس یہ کلید برداری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک کانٹیکس میں بات، لیکن امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت ہر وہ چیز ہوتی ہے، قول، فعل، بات، عہدہ، کوئی حق یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہوتی ہے، وہ امانت کہلاتی ہے۔ ہم امانت کو سادہ لفظوں میں کیا لیتے ہیں، کسی نے میرے پاس پیسے رکھوائے اور پیسے کے بعد میں نے اس کو پیسے مکمل طور پر واپس کر دیے تو یہ امانت ہے، نہیں۔ میرے اوپر کسی قسم کا کسی کا بھی حق ہے نا، وہ میرے اوپر امانت ہے۔ میرے پاس کسی کی کوئی کہی بھی بات ہے نا، میرے پاس وہ امانت ہے۔ میرے پاس کسی کی کوئی بھی چیز ہے نا، وہ امانت ہے، حتیٰ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی امین ہوں، کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور صرف میری عبادت کرنا، تو یہ بھی میں اس چیز کی بھی امین ہوں، اور اس چیز کے بارے میں بھی اگر میں اس کو پورا نہیں کروں گی تو میں خائن کہلاؤں گی۔ تو یہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتوں کو ان کے اہل کے ساتھ لوٹا دو اور لوگوں کے درمیان کیا کرو، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی فیصلہ جب بھی کرو تو دیکھ بھال کر کرو۔
دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے کہ جب کہا گیا کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دو جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی کہ اگر کسی کو ایسے شخص کو دے دیے جو اس کا اہل بھی نہیں تھا لیکن اکرما پروری کی تو لازمی بات ہے کسی دوسرے کا حق تو مارا نا، تو اس لیے کہا گیا قیامت کا انتظار کرو۔ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ کے اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ ظلم نہ کرے اور اگر وہ ظلم کرے تو وہ اپنے نفس کا غلام کہلائے گا۔ پھر فرمایا گیا اور جو کوئی عدل کرے وہ رحمان کے دائیں ہاتھ پر ہے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا یا کسی بھی چیز کی آتی ہے نا، یہ صرف کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف ایک ہی جملہ آ سکتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، یعنی کوئی کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دے سکتے ہیں، اس کے جیسا دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خود خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو وہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور اس دن کہیں اور سایہ نہ ہوگا، ایک امام عادل کو، ایک جوانی میں خوش دلی سے عبادت کرنے والے کو، ایک اس شخص کو کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی پھر اکٹھے رہے اور پھر جدا ہوئے، یعنی موت نے ان کو جدا کیا، اور پھر وہ شخص جس نے مال دار اور حسن والی عورت نے جس کو بدکاری کی دعوت دی لیکن اللہ کی خاطر اس نے اس کو قبول نہ کیا، اور پھر ایک وہ شخص جو کہ صدقہ کرے تو اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اور 7واں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر وہ رو پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مراد کیا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو چیز ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور جو دنیا کے اندر بھی تم ہر وہ چیز جو کر رہے ہو وہ کیا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر، اور صاحب امر کی، منکم تم میں سے، فإن تنازعتم، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ ورسول، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون تم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخر پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن تعویلا اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب کہا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ امیر کہتے ہیں حاکم کو، جو کہ جس کو مقرر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، حکومت کسی کی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ دینی معاملات میں علماء اور دنیا کے معاملات میں حاکم وقت جو ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے نا تو معاشرے کے اندر انتشار پھیل جائے گا۔ اچھا، کسی دینی عالم کی بھی اطاعت کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ اس کو اس پیرامیٹر پہ پرکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات بتا رہا ہے یہ کوئی بیکار کی بات نہیں بتا رہا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ واقعی جو قرآن اور احادیث کے اندر موجود جو بات ہے اسی کو بیان کر رہا ہے، تب آپ اس کی پیروی کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، یعنی میرے دین کے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے، میرے صحابہ کرام نے تو ایسی بات نہیں کی، تو یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت سے مراد یہاں اس درجے کی اطاعت نہیں ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہم جو معاملات کے لیے جو مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں یا ہر چیز کرتے ہیں وہ چیز کریں گے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فردوہ الی اللہ، کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو۔ اب دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو 1440 ایئرز پہلے یہ جو کتاب ہمارے پاس نازل ہوئی تھی اس کے اندر اس چیز کا بیان نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ کا جو کنسٹرکشن کی جو کمپنیز ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو کوئی اگر کسی قسم کی کوئی معاملات کو لینا ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ آپ نے لینا ہو تو آپ اس دور کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر کیا تھا آپ اس کو لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کچھ کیا تھا اور وہ کیا تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ فورس تھی، آپ ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ مکمل طور پر وہ ساری کی ساری چیز کی جائے گی۔ اب اس کی مثال ایک سادی سی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب دریائے نیل جو تھا وہ بہہ نہیں رہا تھا، اور اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا گیا، حکم نہیں، ان کو پیغام بھیجا گیا کہ دریائے نیل جو ہے وہ بہتا نہیں ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جوان لڑکی کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نیل کو راضی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، وہ بھی لوگوں کی بات کے اوپر عمل کر لیتے اور کہتے ہیں کہ دے دو ایک لڑکی کو، کیا ہوا،
یا کوئی بھی لاش دے دو. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں خط لکھ کے دے رہا ہوں, یہ تم جا کے دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. اور اس خط کا متن کیا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ نیل تو اور میں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو جاری ہو جا, کیونکہ اس کا ساری کائنات کا مالک اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. اور ان کے حکم پہ جو ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت عمر بن العاص اس وقت کے گورنر تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے اس کو ڈالا, اور پھر دریائے نیل آج تک دیکھیے بہ رہا ہے اپنی رفتار کے ساتھ. تو ہر چیز کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. دنیاوی تمام تر چیزیں جو ہمیں لوگوں نے بتائی ہیں اس پر نہیں چلنا. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں بتا دی ہے, بس اس کو ہی ہمیں کرتے جانا ہے. تو فرمایا گیا کہ کوئی بھی کام ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو, اگر تم ایمان لاتے ہو اور آخرت پر یقین رکھتے ہو, کیونکہ یہ انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ تمہارے لیے پھر بہتر ہو جائے گا. پھر فرمایا گیا الم تروا الی الذین, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں, انہم کے بے شک وہ, آمنو ایمان لائے, بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکا آپ کی طرف, وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا, من قبل کا اس سے پہلے, یریدون وہ چاہتے ہیں, ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کروائیں, الی الطاغوت طاغوت کے, وقد امروا حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے, ان یکفروا کہ وہ کفر کریں, بھی ساتھ اس کے, ویریدوا اور وہ چاہتا ہے, الشیطان شیطان, ان یضلہم کہ بھٹکا دے ان کو, ضلالا بعیدا بھٹکا دینا بہت دور کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں, زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہی ہیں کہ طاغوت کے ساتھ فیصلہ کر پائیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایمان لانے کی دعوت تو کرتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کتب آئیں ان پر ایمان لاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت کی طرف لے کر جائیں. اب یہاں پر طاغوت سے مراد کیا ہے, یہود اور قریش کے سردار ہیں, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے. طاغوت کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہر وہ ہستی, ہر وہ چیز جو خود بھی یہ چیز چاہتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے آگے سر تسلیم ہم کیا جائے, تو وہ طاغوت میں. اور شیطان ایسا بالکل چاہتا ہے, جادوگر ایسا بالکل چاہتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات کو مکمل طور پر سچا سمجھا جائے, تو وہ کیا ہے, طاغوت ہے. تو اب کہا گیا کہ یہود اور قریش کے جو سردار تھے, حالانکہ وہ حکم دیے گئے اور کہ وہ اس کا انکار کریں. اب اہل یہود کو تو پتا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے اور کسی اور کی بات نہیں ماننی. تو کیا ہوا کہ اب حتیٰ کہ ان کو جو ہمیں پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لانا ہے, اس کے بعد اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو علماء کرام کا اجتہاد ہوگا, یعنی اکٹھے ہوں گے اور وہ پھر اس کی بات کا کوئی حل نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات نہ مانی اور انہوں نے کیا کیا کہ کچھ اور کرنے کا سوچا. اب کیا ہوا کہ وہ طاغوت کا ان کو بھی کہا تھا انکار کرے, لیکن انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی سورس جو ہے وہ کرنا شروع کیا. اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی کے اندر مبتلا کر دیں, یعنی معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانے کے بجائے وہ غلط قسم کی طرف لے جائیں. اور یہی شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ اسی بات کی طرف ہمہ وقت لگا رہتا ہے کہ دیکھو ہر چیز تھوڑی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. کبھی بھی آپ کسی سے بات کرنا شروع کریں, عموماً تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہر بات میں تم اللہ اور اس کے رسول کو لے کر آ جاتے ہو, حالانکہ ہماری کوئی بھی بات اس کے بغیر پوری ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کہا گیا کہ ان سے فیصلہ کروانے کی بجائے کس سے کروایا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. پھر کہا گیا وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے, تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, الی الرسول اور اللہ کے رسول نے, رأیت المنافقین تم دیکھو گے منافقوں کو, یسدون وہ روکتے ہیں تجھ کو, ان کا سدودا روک جانا. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو تم دیکھو گے کہ منافقین کیا کرتے ہیں, یعنی ان کا رویہ کیا. بشر نامی منافق کا جھگڑا یہودی سے ہوا, فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں یہ سوچ کر وہ آیا, مگر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے. اب منافق کون ہوتا ہے, ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہوتا ہے نا, اور مدینہ میں آ کر اس چیز کو, اس رول کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا کہ خواہ وہ یہود ہوں گے یہ خواہ وہ مسلمان ہوں گے, وہ فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروائیں گے. اور جو مین منتظم ہوں گے نا مدینہ کے, جسے والی کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں, وہ کون ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں
ہوں گے, اور یہ ساری پارٹیز نے مانا تھا اس چیز کو. اب ان کے منافق ہونے کی نشانی کیا بتائی گئی کہ وہ بشر نامی جو منافق تھا, ظاہری طور پہ تو وہ سب مسلمان تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں فیصلہ جو ہے وہ اس سے کراؤں گا. تو یہ جو تو اس نے کہا کہ یہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سار پر جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد بھی کسی اور سے فیصلہ کروانے کے بارے میں سوچا تھا. یعنی اس کو جو فیصلہ پسند نہیں آیا نا, تو اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل کھرے انسان تھے, تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد جو ہے اب کسی اور کے اوپر کسی کے حکم کو فوقیت دی. تو کہا گیا جو بھی کوئی چیز ہوگا نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانی ہے واپس. میں دوبارہ اس واقعے کو کلیئر کرنے کے لیے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ بشر نامی منافق جو تھا اس کا جھگڑا یہودی سے ہوا اور یہ ہوا فیصلہ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں, مگر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے. مگر پھر فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے یہودی کے حق پہ فیصلہ دے دیا جو اس کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کراتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ جب تک میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا میں لوگوں سے رائے لیتا رہوں گا, اور اکثر یہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کہا گیا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی کہ اس طرح کی چیز اب اور زیادہ عام ہونے لگے گی. بعض اوقات جو فتنہ ہوتا ہے نا اس کو جڑ سے اس طرح سے بھی ختم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ عہد رسالت کا دور تھا, یہ ہر دور کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. فکیفہ تو کس طرح اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبتاً کوئی مصیبت, بما ساتھ اس کے جو قدمت آگے بھیجا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, ثم پھر جاؤ کا وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس, یا حلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی, ارادنا کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے, الا مگر احساناً مگر احسان کا, و توفیقہ اور بہم موافقت کا. پھر کہا گیا کہ ان کی عادت کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم تو ہمارا ارادہ کیا تھا, کوئی معاملہ فہمی کا تھا, ہمارا ارادہ کوئی مصیبت کا نہیں تھا. اور جب ان پر مصیبت پہنچی تو انہوں نے آگے بھیجا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم تو صرف موافقت کا فیصلہ پیدا کرنے کے لیے گئے تھے. منافق کے قتل کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کے قصاص کی بنیاد کرائی کہ ہمارا ارادہ صرف موافقت کا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی اس کو جھٹلانے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کوئی مطابقت کی صورتحال بن جائے. یعنی اب پتہ چلا نا کہ کس وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا, تو اب ان کے پاس جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اور بھی بہانہ ہے. یعنی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بندے نے کوئی کام کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پھر معاملہ فہمی کرنے کے لیے کہ میرے اوپر نام نہ آ جائے وہ طرح طرح کی قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہی انہوں نے اس وقت کی صورتحال کے لیے کہا. پھر فرمایا اولئک یہی لوگ, الذین وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ کہ جن کو جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے, فعارضا تو اعراض برتیں, انہم ان سے, وعظہم اور نصیحت کیجیے ان کو, قل اللہم اور کہہ دو ان کے لیے, فی انفسہم ان کے نفسوں میں, قولا بلیغا بات پہنچنے والی. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان سے اعراض برتیں یعنی چھوڑ دیں, مکمل نہیں چھوڑنا, نصیحت کر کے چھوڑنا ہے, لیکن دور ہو جانا ہے کہ کیا ہو کہ ان کو بھلی بات کہہ دیں کہ تم لوگوں نے غلط بات کی تھی, معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. اور اس لیے بھی کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ لوگ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے, میں رسول کوئی رسول, الا مگر لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے, باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ, ولو اور اگر انہم کے بے شک وہ, اذ ظالموا جب انہوں نے ظلم کیا, انفسہم اپنے نفسوں پہ, جاؤ کا آ جائیں گے تیرے پاس, فاستغفر اللہ پھر بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے, واستغفر لہم تو بخشش مانگیے لہم ان کے لیے, اور رسول لوجدوا البتہ وہ پاتے, اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیمہ بخشنے والا مہربان. پھر فرما دیا گیا کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ اس کی کیا کریں, اطاعت کریں. اور یہ کیا ہے اطاعت, کیا ہے, باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے. یعنی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کے تمام تر اسلوب کو معلوم کریں, اور پھر اس کے اوپر کیا کریں, کاربند بھی رہیں. اور اس اطاعت بھی اللہ کی اذن سے ہوگی کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تو وہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کریں گے. اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور معافی کی درخواست کرتے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے طلبگار ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے. پھر فرمایا گیا فلا وربک, بس نہیں
कसम तेरे रब की, ला योमिनूना, नहीं वो मोमिन हो सकते, हता यहाँ तक कि युहक्की मुंह का, कि वो मुनसिफ बनाया आपको, फीमा उसमें मामले में जो शजरा उन्होंने इख्तलाफ हुआ, बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर ला याजिदू, नहीं वो पाएंगे, फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, हरजन कोई तंगी, मिम्मा उसमें से जो क़दैतु जो आपने फैसला किया, व युसल्लिमू और वो मान ले, तस्लीमा पूरी तरह मान लेना। अब कहा गया कि पस नहीं कसम तेरे रब की, जब नहीं के साथ अरबी में कोई जुमला आता है ना, तो उसका मतलब है कि ये लाजमी तौर पे बात है कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल से फैसला नहीं तलब करेंगे ना, तो वो मुनाफिक रहेंगे, और वो फिर क्या करेंगे, और उस बात को तस्लीम भी करेंगे, यानी दिल के अंदर कोई हर्ज भी नहीं रखेंगे। एक यहूदी का और मुसलमान का वाकया, जो बारगाह रिसालत में फैसले के बावजूद हजरत उमर के पास गए थे, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि दूसरा वाकया जो बयान किया जाता है हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो आपकी फुप्पी जात थे, एक खेत में पानी लगाने पर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला आया, और इत्तफाक से वो फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन के, यानी वो फुप्पी जात जो भाई थे, उनके हक में हो गया। तो यहूद ने कहा कि ये जो आपके जो कजन थे ना, यानी फुप्पी जात थे, तो आपने इनके हक में फैसला कर दिया। तो उस पर कहा गया कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमा दें उसको तस्लीम कर लो, अगर दिल में हर्ज रखोगे, क्योंकि अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह के हुक्म से अदल के ऊपर फैसला करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों पर दिल में तंगी ना करें, बल्कि तस्लीम कर लें, तो उनके लिए ये बात ज्यादा बेहतर है। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि लोग उसकी दी हुई रुखसत को कबूल करें, कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल कर लिया जाए। फिर फरमाया गया वलो, और अगर, अन्ना के बेशक हम, कदबना हम लिखते अलैहिम उन पर, अनक्तलू की कत्ल करो, अनफुसिकुम अपने नफ्सों को, अव्यखरजू या निकलो, मिन दियारिकुम अपने घरों से, मा फ़अलूहु ना वो करते उसको, इल्ला मकर कलीलन मगर बहुत थोड़ा, थोड़े से लोग, वलो और वलो मिनहुम उनमें से, वलो और अगर, अन्नहुम के बेशक वो, फ़अलू वो करते, मा युअज़ूना जो वो नसीहत किए जाते हैं, बिही साथ उसके, लकाना अलबत्ता होता, खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, व अशद्दु तस्बीता और ज्यादा साबित रखने वाला चीज। अब कहा गया कि अगर उनको अल्लाह ताला हुक्म दे देता कि वो अपने घरों से निकल जाए और क्या करें, अपने नफ्सों को कत्ल कर ले, तो वो कभी भी ना करते, लेकिन बहुत थोड़े, इसलिए कि दिल के अंदर तो ईमान नाम की उनकी कोई चीज भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस चीज को बात ना नहीं माननी थी। यानी हिजरत करना, जान दे देना और मैदान जंग के लिए निकलना इंसान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है जो अल्लाह के हुक्म से होती है। ठीक है, जो शख्स छोटे काम को अना के खिलाफ समझता है, वो इंसान बड़ा काम भी कभी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया कि मुसलमानों को छोटी छोटी चीजों से अल्लाह तबारक व तआला बड़ी चीजों की तरफ लेकर आ रहे हैं, और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो भी अहकामात इनको मिल रहे हैं, अगर इन्होंने इसको अपने लिए बेहतर तौर पर समझा, उस पर अमल किया, तो उनके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। और फिर क्या है, ये इनकी तरबियत का मामला है, दीन का मामला, छोटा हो या बड़ा हो, उसको करना बड़े अज़म और अजर की तरफ इंसान को लेकर जाता है, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया उसने 100 शहीदों को जिंदा किया। और फिर उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होता जो उनको ज्यादा तौर पर क्या करता, साबित कदम रखता। वह इज़ल्ला आता ही ना हूं, और उस वक्त हम देते उनको मिल्लत उनका दुन्ना अपने पास से अजरन अजीमा, यानी उस वक्त जब ये छोटी छोटी नेकियां करने के ऊपर भी ध्यान देते और बड़े की तरफ भी जाते, तो क्या होता, ये उनके लिए आसानी होती। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान जो छोटी छोटी दिन के अंदर नेकियां हैं उनको छोड़ता चला जाए और ये कहे कि नहीं मुझे और ज्यादा बड़े बड़े अजर करने हैं ताकि मैं ज्यादा सवाब लूं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अजर अजीम के रास्ते में छोटी छोटी नेकियां और उसके लिए रास्ता वसी करती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन वो मोतबर है जिसमें इंसान कुर्बानी करे और क्या करे, अल्लाह तबारक व तआला की बात को मानने की कोशिश करे। वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और उसका अजर क्या बताया कि अल्लाह ताला उनके लिए फिर क्या करेगा, अजर अजीम को सिरात मुस्तकीम को उनके लिए दे देगा। फिर फरमाया उमय्युतिउल्लाह व रसूल, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह की और रसूल की, फउलाइका, तो यही लोग, मअल्लज़ीना, साथ होंगे उन लोगों की, अनआमा, जिन पर इनाम किया अल्लाह ताला ने, मिनन नबिय्यीना, नबियों में से, वसिद्दीकीना, और सिद्दीकीन में से, वशुहदा, और शुहदा में से, वसालिहीना, और सालिहीन में से, और सालिहीन में से, व हुस्नो उलाइका, और ये सब लोग, रफीका, और कितने अच्छे हैं ये सब लोग, रफीका, दोस्त। और इसके साथ आखिरी आयत के साथ मुकम्मल कर रही हूँ, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, फ़ज़लुम मिनल्लाहि, अल्लाह का फजल है, व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह तबारक व तआला काफी है जानने वाला।
اب کہا گیا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو قیامت کے دن وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اچھا، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، کیونکہ قرآن کی تفسیر بیان فرماتا ہے۔ تو سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں یعنی سچے ہیں، وہ شہداء اور گواہی دینے والے اور اللہ کی راہ کے اندر شہید ہونے والے، وہ صالحین اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ تو جو جن کا ساتھ ہم مانگتے ہیں نا قیامت کے دن کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، جو لوگ ایسے ہیں تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اور یہ جو ہے سمجھ لے کیا ہے کہ انسان کا پورا اس دعا کا نچوڑ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اب صدیقین کون ہوتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو ہر معاملے کے اندر سچا ہوتا ہے، گواہی دینے والا ہوتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کہا گیا؟ شہید بمعنی گواہ، جو ایمان کی صداقت دیتا ہے، اور اس سے زیادہ مطلب کون؟ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والا ہے۔ انبیاء افضل البشر، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے سب سے بہترین ہستیاں جو پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ نبوت پر پھر فائز فرمایا۔ پھر اس کے بعد کون ہو گئے؟ شہداء کے بعد صالحین وہ لوگ جو کہ انتہائی نیک ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں، وہ راستے پر چلنے والے ہوں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہو۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا ہوں گے؟ سیدھے راستے پر ہوں گے، اور بہترین اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا انعام ان کے لیے رکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے بھی انسان کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو اس بات پر اتنی خوشی ہوئی جتنی اس سے قبل نہ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان، مال اور بیوی سے زیادہ ہے۔ جب تک میں گھر میں رہتا ہوں تو میرا دل بے چین رہتا ہے کہ آپ کو دیکھ نہ دوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ درجوں پر ہوں گے اور میں جانے کہاں ہوں گا، تو پھر مجھے وہاں کیسے سکون آئے گا آپ کے بغیر؟ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور یہ کیا سبب بنی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے اس بات پہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کرے گا اور ان درجوں پر فائز ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص جو تھے وہ یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو وضو کراتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت اپنے اوپر لازم کر دے تاکہ یہ کیا ہو، یہ چیز میرے لیے سہل ہو جائے، یعنی آسان ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول جب سفارش کریں گے تو سفارش کے کرائٹیریا پہ تو کم از کم اترنے کے لیے اس شخص کو بھی ہونا چاہیے نا۔ تو آیت مبارکہ نمبر 70 پہ میں مکمل کر رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر ہم عمل کریں، یعنی چلیں اور عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہمیں مل جائے۔ آمین۔ اللہم ادخلنا معہم، کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کیے، آمین اللہم آمین۔ آیت مبارکہ نمبر 70 پہ میں نے مکمل کیا۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کو نیکسٹ سنڈے زندگی بخیر رہی تو لے کر چلیں گے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔